مردے کی بے بسی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مردے کی بے بسی۔ درود شریف کی فضیلت۔ حضور سراپا نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نور علی نور ہے۔ مجھ پر درود شریف پڑھ کر اپنی مجالس کو آراستہ کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مردہ اور غسال۔ زبردست عالم و محدث اور مشہور تابعی بزرگ حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمۃ اللہ القوی سے مروی ہے کہ مرنے والا ہر چیز کو جانتا ہے، حتیٰ کہ غسال سے کہتا ہے تجھے خدا عز و جل کی قسم ہے تو غسل میں میرے ساتھ نرمی کر۔ اور جب وہ اپنے جنازے کی چارپائی پر ہوتا ہے اس سے کہا جاتا ہے اپنے بارے میں لوگوں کی باتیں سن۔ مردہ کیا کہتا ہے؟ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، مردہ جب تخت پر رکھا جاتا ہے اور اسے لے کر ابھی 3 قدم ہی چلے ہوتے ہیں کہ وہ بولتا ہے، اور اس کے کلام کو انسانوں اور جنوں کے علاوہ اللہ تعالی جسے چاہتا ہے سنواتا ہے۔ مردہ کہتا ہے اے میرے بھائیوں اور اے میرا جنازہ اٹھانے والو، تمہیں دنیا دھوکے میں نہ ڈال دے جیسا کہ مجھے ڈالے رکھا، اور زمانہ تمہارے ساتھ نہ کھیلے جیسا کہ میرے ساتھ کھیلا۔ میں نے جو کچھ کمایا وہ اپنے ورثاء کے لیے چھوڑا۔ اللہ عز و جل قیامت کے دن مجھ سے حساب لے گا اور میری گرفت فرمائے گا، حالانکہ تم لوگ مجھے رخصت کرتے اور مجھے پکارتے، یعنی میرے لیے روتے ہو۔ جیتنے دنیا سکندر تھا چلا، جب گیا دنیا سے خالی ہاتھ تھا۔ عمر بھر کی بھاگ دوڑ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس وقت کیسی بے کسی ہوگی جب روح جسم سے جدا ہو چکی ہوگی۔ وہ عالم کس قدر بے بسی کا عالم ہوگا جس وقت بیش قیمت کپڑے اتارے جا رہے ہوں گے، غسال نہلا رہا ہوگا، لٹھے کا کفن پہنایا جا رہا ہوگا۔ کیسی حسرت کی گھڑی ہوگی جب جنازہ اٹھایا جا رہا ہوگا۔ ہائے ہائے وہ دنیا جسے سنوارنے کے لیے عمر بھر بھاگ دوڑ کی تھی، جس کی خاطر راتوں کی نیندیں اڑائی تھیں، طرح طرح کے خطرے مول لیے تھے، حاسدین کے رکاوٹیں کھڑی کرنے کے باوجود بھی جان لڑا کر دنیا کا مال کماتے رہے تھے، خوب خوب دولت بڑھاتے رہے تھے۔ جس مکان کو مضبوط تعمیر کیا تھا، پھر اس کو طرح طرح کے فرنیچر سے آراستہ کیا تھا، وہ سبھی کچھ چھوڑ کر رخصت ہونا پڑ رہا ہوگا۔ آہ قیمتی لباس کھوٹی پر ٹنگا رہ جائے گا، کار ہوئی تو گیرج میں کھڑی رہ جائے گی، کھیل کود کے آلات، عیش و طرب کے اسباب اور ہر طرح کا مال سامان دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ اس وقت مردے کی بے بسی انتہا کو پہنچے گی جب اس کو روشنیوں سے جگمگاتی، عارضی خوشیوں سے مسکراتی دنیا ناپائیدار کے فانی گھر سے نکال کر اندھیری قبر میں منتقل کرنے کے لیے اس کے ناز اٹھانے والے اس کو کندھوں پر لاد کر سوئے قبرستان چل پڑیں گے۔ عالم انقلاب ہے دنیا، چند لمحوں کا خواب ہے دنیا، فخر کیوں دل لگائیں اس سے، نہیں اچھی خراب ہے دنیا۔ قبر کی دل دہلا دینے والی کہانی۔ حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ ایک جنازے کے ساتھ قبرستان تشریف لے گئے۔ وہاں ایک قبر کے پاس بیٹھ کر غور و فکر میں ڈوب گئے۔ کسی نے عرض کی یا امیر المؤمنین، آپ رضی اللہ تعالی عنہ یہاں تنہا کیسے تشریف فرما ہیں؟ فرمایا ابھی ابھی ایک قبر نے مجھے پکار کر بلایا اور بولی اے عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ، مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ میں اپنے اندر آنے
والوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرتی ہوں؟ میں نے اس قبر سے کہا مجھے ضرور بتا۔ وہ کہنے لگی جب کوئی میرے اندر آتا ہے تو میں اس کا کفن پھاڑ کر جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی اور اس کا گوشت کھا جاتی ہوں۔ کیا آپ مجھ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ میں اس کے جوڑوں کے ساتھ کیا کرتی ہوں؟ میں نے کہا یہ بھی بتا۔ تو کہنے لگی ہتھیلیوں کو کلائیوں سے، گھٹنوں کو پنڈلیوں سے اور پنڈلیوں کو قدموں سے جدا کر دیتی ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ ہچکیاں لے کر رونے لگے۔ جب کچھ افاقہ ہوا تو کچھ اس طرح عبرت کے مدنی پھول لٹانے لگے۔ اے اسلامی بھائیوں، اس دنیا میں ہمیں بہت تھوڑا عرصہ رہنا ہے۔ جو اس دنیا میں صاحب اقتدار ہے وہ آخرت میں انتہائی ذلیل و خوار ہوگا۔ جو اس جہاں میں مالدار ہے وہ آخرت میں فقیر ہوگا۔ اس کا جوان بوڑھا ہو جائے گا اور جو زندہ ہے وہ مر جائے گا۔ دنیا کا تمہاری طرف آنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ یہ بہت جلد رخصت ہو جاتی ہے۔ کہاں گئے تلاوت قرآن کرنے والے؟ کہاں گئے بیت اللہ کا حج کرنے والے؟ کہاں گئے ماہ رمضان کے روزے رکھنے والے؟ خاک نے ان کے جسموں کا کیا حال کر دیا، قبر کے کیڑوں نے ان کے گوشت کا کیا انجام کیا، ان کی ہڈیوں اور جوڑوں کے ساتھ کیا برتاؤ ہوا۔ اللہ عز و جل کی قسم، جو بے عمل دنیا میں آرام دہ نرم نرم بستر پر ہوتے تھے لیکن اب اپنے گھر والوں اور وطن کو چھوڑ کر راحت کے بعد تنگی میں ہیں، ان کی اولاد گلیوں میں در بدر ہے کیونکہ ان کی بیواؤں نے دوسرے نکاح کر کے پھر سے گھر بسا لیے، ان کے رشتہ داروں نے ان کے مکانات پر قبضہ کر لیا اور میراث آپس میں بانٹ لی۔ واللہ ان میں بعض تو خوش نصیب ہیں جو کہ قبروں میں مزے لوٹ رہے ہیں، جبکہ بعض ایسے ہیں جو عذاب قبر میں گرفتار ہیں۔ افسوس، صد ہزار افسوس اے نادان، جو آج مرتے وقت کبھی اپنے باپ کی، کبھی اپنے بیٹے کی تو کبھی سگے بھائی کی آنکھیں بند کر رہا ہے۔ ان میں سے کسی کو نہلا رہا ہے، کسی کو کفن پہنا رہا ہے، کسی کے جنازے کو کندھے پر اٹھا رہا ہے تو کسی کو قبر کے تنگ و تاریک گڑھے میں دفنا رہا ہے۔ یاد رکھ کل یہ سبھی کچھ تیرے ساتھ بھی ہونے والا ہے۔ کاش مجھے علم ہوتا کہ کون سا گال قبر میں پہلے سڑے گا۔ پھر حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے اور روتے روتے بے ہوش ہو گئے اور ایک ہفتے کے بعد اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی احیاء العلوم میں فرماتے ہیں بوقت وفات حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر یہ آیت کریمہ جاری تھی۔ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين۔ ترجمہ کنز الایمان، یہ آخرت کا گھر ہم ان کے لیے کرتے ہیں جو زمین میں تکبر نہیں چاہتے اور نہ فساد، اور عاقبت پرہیزگاروں ہی کی ہے۔ شاہی موت۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ رقت انگیز حکایت عقل مندوں کے لیے زبردست تازیانہ عبرت ہے۔ شاہی موت کا ایک مزید واقعہ سماعت فرمائیے۔ چنانچہ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی احیاء العلوم میں فرماتے ہیں، عین جاں کنی کے عالم میں کسی نے خلیفہ عبد الملک بن مروان سے پوچھا، اس وقت آپ خود کو کیسا پا رہے ہیں؟ جواب دیا، بالکل ویسا ہی جیسا کہ قرآن مجید کے 7ویں پارے میں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 94 میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ
ترجمہ کنز الایمان۔ اور بے شک تم ہمارے پاس اکیلے آئے جیسا ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور پیٹھ پیچھے چھوڑ آئے جو مال و متاع ہم نے تمہیں دیا تھا۔ سلطنت کام نہ آئی۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی احیاء العلوم میں فرماتے ہیں، مشہور عباسی خلیفہ ہارون رشید علیہ رحمت اللہ المجید کا جب آخری وقت آیا تو وہ اپنے کفن کو الٹ پلٹ کر بار بار حسرت سے دیکھتے اور پارہ 29 سورۃ الحاقہ کی یہ آیتیں پڑھتے، ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ۔ ترجمہ کنز الایمان، میرے کچھ کام نہ آیا میرا مال، میرا سب زور جاتا رہا۔ دنیا میں آمد کا مقصد، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں آ کر ہم سخت آزمائش میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ ہماری آمد کا مقصد کچھ اور تھا اور شاید سمجھ کچھ اور بیٹھے ہیں۔ ہمارا انداز زندگی یہ بتا رہا ہے کہ معاذ اللہ گویا ہمیں کبھی مرنا ہی نہیں۔ یاد رکھیے، ہمیں یہاں ہمیشہ نہیں رہنا۔ اس دنیا میں آنے کا مقصد صرف مال کمانا یا فقط دنیا کے علوم و فنون کی ڈگریاں پانا اور صرف دنیاوی ترقیاں حاصل کیے جانا نہیں ہے۔ پارہ 18 سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 115 میں ارشاد ہوتا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ ترجمہ کنز الایمان، تو کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تمہیں ہماری طرف پھرنا نہیں؟ یاد رکھ، ہر آن آخر موت ہے، بن تو مت انجان آخر موت ہے۔ مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی، عاقل و نادان آخر موت ہے۔ کیا خوشی ہو دل کو چندے زیست سے، غم زدہ ہے جان آخر موت ہے۔ ملک فانی میں فنا ہر شے کو ہے، سن لگا کر کان آخر موت ہے۔ بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان آخر موت ہے۔ وزارتیں کام نہیں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر اس نے اپنی زندگی کے مقصد میں کامیابی حاصل نہیں کی اور بروز محشر گناہوں کا انبار لے کر اپنے پروردگار عز و جل کے دربار میں پیش ہوا تو رب تعالیٰ کی ناراضی کی صورت میں اس کی دنیا کی بے شمار دولت بھی اسے اپنے رب قہار عز و جل کے قہر و غضب سے نہیں بچا سکے گی۔ دنیاوی علوم و فنون، کارخانے، اسلحہ، دنیاوی سورس، منصب، وزارتیں، دنیاوی آسائشیں، شہرتیں، قوتیں، دنیاوی عظمتیں اللہ کی بارگاہ میں سرخرو نہیں کر سکیں گی۔ اقتدار کے نشے میں مست ہو کر ایک دوسرے کے عیبوں کو اچھالنے والوں، دہشت گردیوں کا بازار گرم کرنے والوں اور مسلمانوں کے حقوق پامال کرنے والوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اگر معصیت کے سبب اللہ تعالی ناراض ہو گیا، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم روٹھ گئے اور ایمان برباد ہو گیا تو وہ مشکلات درپیش ہوں گی جو کبھی بھی حل نہیں ہوں گی۔ رب العباد عز و جل پارہ 30 سورۃ الہمزہ میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة
ترجمہ کنزُ الایمان، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ خرابی ہے اس کے لیے جو لوگوں کے منہ پر عیب کرے، پیٹھ پیچھے بدی کرے۔ جس نے مال جوڑا اور گن گن کر رکھا، کیا یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے دنیا میں ہمیشہ رکھے گا؟ ہرگز نہیں، ضرور وہ روندنے والی میں پھینکا جائے گا۔ اور تو نے کیا جانا کیا روندنے والی؟ اللہ عز و جل کی آگ کہ بھڑک رہی ہے، وہ جو دلوں پر چڑھ جائے گی، بے شک وہ ان پر بند کر دی جائے گی لمبے لمبے ستونوں میں۔ 4 بے بنیاد دعوے۔ حضرت سیدنا شقیق بلخی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، لوگ 4 چیزوں کا دعویٰ کرتے ہیں مگر ان کا عمل ان کے دعوے کے خلاف ہے۔ نمبر 1، ان کا زبانی قول تو یہ ہے کہ ہم اللہ عز و جل کے بندے ہیں مگر ان کے عمل آزادوں جیسے ہیں۔ نمبر 2، کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہی ہماری روزی کا کفیل ہے مگر وہ بہت کچھ مال و دولت جمع کر لینے کے بعد بھی مطمئن نہیں ہوتے۔ نمبر 3، کہتے ہیں کہ دنیا سے آخرت بہتر ہے مگر وہ صرف دنیا ہی کی بہتری کے لیے کوشاں ہیں۔ نمبر 4، کہا کرتے ہیں کہ ہمیں ایک دن ضرور مرنا پڑے گا مگر زندگی کا انداز ایسا ہے کہ گویا کبھی مرنا ہی نہیں۔ پہلا دعویٰ، میں اللہ عز و جل کا بندہ ہوں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، واقعی مقام غور ہے۔ یقیناً ہر مسلمان یہ اقرار کرتا ہے کہ میں اللہ عز و جل کا بندہ ہوں، اور ظاہر ہے بندہ پابند ہوتا ہے، مگر آج کل اکثر مسلمانوں کے کام آزادوں والے ہیں۔ دیکھیے، جو کسی کا ملازم ہوتا ہے وہ اس کی مرضی کے مطابق ہی کام کرتا ہے۔ یقیناً ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور اسی کا رزق کھا رہے ہیں، مگر افسوس ہمارے کام کامل بندوں والے نہیں۔ اس کا حکم ہے نماز پڑھو مگر سستی کر جاتے ہیں، رمضان کے روزوں کا حکم ہے لیکن ہماری ایک تعداد ہے جو نہیں رکھتی۔ اسی طرح دیگر احکامات خداوندی عز و جل کی بجا آوری میں سخت کوتاہیاں ہیں۔ دوسرا دعویٰ، اللہ عز و جل ہی روزی دینے والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی روزی کا کفیل ہے مگر پھر بھی حصول رزق کا انداز نہایت عجیب و غریب ہے۔ اللہ تعالیٰ کو رزاق ماننے اور روزی دینے والا تسلیم کرنے کے باوجود نہ جانے کیوں لوگ سود کا لین دین کرتے، سودی قرضے لے کر فیکٹریاں چلاتے اور عمارتیں بنواتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کو روزی دینے والا تسلیم کر لیا تو اب کون سی بات رشوت لینے پر مجبور کرتی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ملاوٹ والا مال فریب کاری کے ساتھ بیچنا پڑ رہا ہے؟ کیوں چوریوں اور لوٹ مار کا سلسلہ ہے؟ روزی کے یہ حرام ذرائع آخر کیوں اپنا رکھے ہیں؟ تیسرا دعویٰ، دنیا سے آخرت بہتر ہے۔ یقیناً دنیا سے آخرت بہتر ہے، یہ دعویٰ کرنے کے باوجود 100 کروڑ افسوس انداز صرف اور صرف دنیا کو بہتر بنانے والا ہے۔ فقط دنیا کی دولت سمیٹنے ہی کی مصروفیت ہے۔ بندہ اکثر دنیا کے مال ہی کا متوالا نظر آ رہا ہے اور اس کے جینے کا طرز یہ بتاتا ہے گویا دنیا سے کبھی جانا ہی نہیں۔ چوتھا دعویٰ، ایک دن مرنا پڑے گا۔ یقیناً ہمیں ایک دن مرنا پڑے گا، یہ تسلیم کرنے کے باوجود افسوس 100 کروڑ افسوس، زندگی کا انداز ایسا ہے گویا کبھی مرنا ہی نہیں۔ دیکھیے حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی ہمیں ایک دن مرنا پڑے گا کہ دعوے کی عملی تصویر تھے۔ ان کی زندگی کا انداز یہ تھا کہ ہر وقت اس طرح سہمے رہتے تھے جیسے انہیں سزائے موت سنا دی گئی ہو، جس کو آج کل بلیک وارنٹ کہتے ہیں۔ حالانکہ ان معنوں میں ہر ایک کے لیے بلیک وارنٹ جاری ہو چکا ہے کہ جو بھی پیدا ہوا ہے اسے مرنا ہی پڑے گا۔ ہر جاندار پیدا ہونے سے قبل ہی گویا ہٹ لسٹ پر آ چکا ہے، یعنی پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کی روزی اور عمر کا تعین ہو گیا، بلکہ اس کے دفن ہونے کی جگہ بھی مقرر ہو چکی۔ رحم مادر میں انسان کا پتلا بنانے کے لیے فرشتہ زمین کے اس حصے سے مٹی لاتا ہے جہاں یہ بندہ عمر گزارنے کے بعد مر کر دفن ہوگا۔ سنو سنو، بندہ اپنے حصے کی روزی کھا کر زندگی گزار کر لوگوں کے کندھوں پر جنازے کے پنجرے میں سوار ہو کر جب جانب قبرستان سدھارتا ہے اس وقت کیا کہتا ہے؟
چنانچہ جنازے کا اعلان سرکار مدینہ سلطان باقرینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر لوگ اس کا یعنی مرنے والے کا ٹھکانہ دیکھ لیں اور اس کا کلام سن لیں تو مردے کو بھول جائیں اور اپنی جانوں پر روئیں۔ جب مردے کو تخت پر رکھ کر اٹھایا جاتا ہے، اس کی روح پھڑ پھڑا کر تخت پر بیٹھ کر ندا کرتی ہے، اے میرے اہل و عیال، دنیا تمہارے ساتھ اس طرح نہ کھیلے جیسا کہ اس نے میرے ساتھ کھیلا۔ میں نے حلال اور غیر حلال مال جمع کیا اور پھر وہ مال دوسروں کے لیے چھوڑ آیا، اس کا نفع ان کے لیے ہے اور اس کا نقصان میرے لیے، بس جو کچھ مجھ پر گزری ہے اس سے ڈرو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مقام غور ہے، واقعی ہر جنازہ زبردست مبلغ ہے، گویا ہمیں پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ اے پیچھے رہ جانے والو، جس طرح آج میں دنیا سے جا رہا ہوں، ان قریب تمہیں بھی میرے پیچھے پیچھے آنا ہے۔ یعنی جنازہ گویا ہماری رہنمائی کر رہا ہے، جنازہ آگے بڑھ کر کہہ رہا ہے، اے جہاں والو میرے پیچھے چلے آؤ، تمہارا رہنما میں ہوں۔ مردوں سے گفتگو شرح الصدور میں ہے، حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک بار ہم حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے ہمراہ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما کے قبرستان گئے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے قبر والوں کو سلام کیا اور فرمایا، اے قبر والو، تم اپنی خبر بتاتے ہو یا ہم بتائیں؟ سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قبر سے وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی آواز سنی اور کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، یا امیر المؤمنین، آپ ہی خبر دیجئے کہ ہمارے مرنے کے بعد کیا ہوا؟ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا، سن لو، تمہارے مال تقسیم ہو گئے، تمہاری بیویوں نے دوسرے نکاح کر لیے، تمہاری اولاد یتیموں میں شامل ہو گئی، جس مکان کو تم نے بہت مضبوط بنایا تھا اس میں تمہارے دشمن آباد ہو گئے، اب تم اپنا حال سناؤ۔ یہ سن کر ایک قبر سے آواز آنے لگی، یا امیر المؤمنین، کفن تار تار ہو گئے، بال جھڑ کر منتشر ہو گئے، ہماری کھالیں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئیں، آنکھیں بہہ کر رخساروں پر آ گئیں اور ہمارے نتنوں سے پیپ جاری ہے، اور ہم نے جو کچھ آگے بھیجا یعنی جیسے عمل کیے اسی کو پایا، جو کچھ پیچھے چھوڑا اس میں نقصان اٹھایا۔ ٹی وی چھوڑ کر مرنے پر عذاب قبر۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مرنے کے بعد پیچھے کیا چھوڑا، اس پر بھی بندہ غور کرے۔ ناجائز کاروبار یا جوئے کا اڈا یا شراب کی دکان یا میوزک سینٹر یا فلم انڈسٹری یا سینما گھر یا ڈرامہ گاہ یا گناہوں کے آلات وغیرہ چھوڑ کر مرے تو اس کا انجام انتہائی لرزہ خیز ہے۔ ایک عبرت انگیز واقعہ سنیے۔ چنانچہ ایک اسلامی بھائی نے برطانیہ UK سے تحریر بھیجی تھی، اس کا خلاصہ اپنے انداز و الفاظ میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اندرون باب اسلام سندھ رہنے والے ایک بزرگ نے بتایا کہ ایک رات میں قبرستان کے اندر ایک تازہ قبر کے پاس بیٹھ گیا تاکہ عبرت حاصل ہو۔ بیٹھے بیٹھے اونگ آ گئی اور قبر کا حال مجھ پر منکشف ہو گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ قبر والا آگ کی لپیٹ میں ہے اور چلا چلا کر مجھ سے کہہ رہا ہے، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ میں نے کہا، میں کیسے بچاؤں؟ اس نے کہا، تھوڑے ہی دن پہلے میرا انتقال ہوا ہے، میرا جوان بیٹا اس وقت ٹی وی پر فلم دیکھ رہا ہے، جب جب وہ ایسا کرتا ہے مجھ پر شدید عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ خدا عز و جل کے واسطے میرے جوان بیٹے کو سمجھاؤ کہ عیش کوشیوں میں نہ پڑے، وہ یہ ٹی وی نہ دیکھا کرے کیونکہ اسے میں نے خریدا تھا اور اب اس کی وجہ سے عذاب میں پھنس گیا ہوں۔ افسوس کہ میں نے اپنی اولاد کی دنیاوی تربیت تو کی لیکن اسلامی تربیت نہ کی، انہیں گناہوں سے نہ روکا اور قبر و آخرت کے معاملات سے خبردار نہ کیا۔ قبر والے نے اپنا نام و پتہ بھی بتایا۔ چنانچہ میں صبح قریبی بستی میں واقع مرحوم کے مکان پر پہنچا۔ نوجوان نے رات ٹی وی پر فلم دیکھنے کا اعتراف کیا۔ میں نے جب اس کو اپنا خواب سنایا تو وہ صدمے سے رونے لگا اور اس نے اپنے گھر سے ٹی وی نکال باہر کیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک باد۔
ایک میجر کا بیان ہے۔ میں ان دنوں منگلا ڈیم میں ہوا کرتا تھا۔ دینا جہلم کے اسلامی بھائیوں نے سنت و بھرے بیان کی بعض کیسٹیں تحفے میں دی۔ وہ کیسٹیں گھر میں چلائی گئیں۔ ان میں باب الاسلام سندھ کے بزرگ والا واقعہ بھی تھا۔ سن کر ہم سب اللہ عز و جل کے عذاب سے ڈر گئے اور اتفاق رائے سے ٹی وی کو گھر سے نکال دیا۔ خدا کی قسم، ٹی وی گھر سے نکالنے کے تقریباً ایک ہفتے بعد میرے بچوں کی امی نے غیب کی خبر دینے والے مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا اور پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مبارک ہو کہ تمہارا گھر سے ٹی وی نکال دینے کا عمل اللہ عز و جل کی بارگاہ میں منظور ہو گیا ہے۔ یہ اس وقت کے واقعات ہیں جب دعوت اسلامی نے عورت اور موسیقی وغیرہ سے پاک 100% اسلامی مدنی چینل کا آغاز نہیں کیا تھا۔ مدنی چینل کے علاوہ روئے زمین پر تادم تحریر میری معلومات کے مطابق اب بھی کوئی صحیح شرعی چینل نہیں، لہذا بیان کردہ دونوں واقعات اس دور کے اعتبار سے بالکل درست ہیں کہ وہ لوگ گناہوں بھرے پروگرام دیکھا کرتے تھے۔ اب بھی مختلف چینلز پر گناہوں بھرے پروگرام دیکھنے والوں کے لیے یہی درخواست ہے کہ وہ ٹی وی کو گھر سے نکالا دے دیں اور اس کے ذریعے جتنے گناہ کیے ان سے توبہ بھی کریں۔ ہاں، اگر دیکھنا ہی ہے بلکہ ضرور دیکھیے اور اس کے لیے ایسی ترکیب فرمائیے کہ آپ کے ٹی وی پر صرف اور صرف مدنی چینل ہی چلے۔ تلاوت قرآن، نعت شریف، سنت و بھرے بیانات اور رنگ برنگے مدنی پھولوں کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل آپ کا گھر امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ دوسرے چینلز بند کرنے کے 3 طریقے ملاحظہ ہوں۔ مینول ٹیوننگ کے ذریعے اپنے مطلوبہ چینل کو دیگر تمام چینل پر سیٹ کر دیجئے۔ ٹی وی میں دیے گئے بلاک سسٹم کے ذریعے دوسرے چینلز بلاک کر دیجئے۔ آج کل نئی ڈیوائس میں مخصوص چینلز کو پاس ورڈ بھی لگا سکتے ہیں۔ ہیلے بہانے مت کیجئے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب دیکھیے کون خوش نصیب ایسا ہے جو اپنے گھر سے ٹی وی نکالتا یا فقط اسے مدنی چینل کے لیے مخصوص کرتا ہے، اور معاذ اللہ عز و جل کون بد نصیب ایسا ہے کہ گناہوں بھرے پروگراموں سمیت ٹی وی چھوڑ کر مرتا ہے اور اللہ عز و جل نہ کرے، اللہ عز و جل نہ کرے، اللہ عز و جل نہ کرے قبر میں پھنستا ہے۔ شاید شیطان آپ کو وسوسے ڈالے کہ معلوم نہیں دعوت اسلامی کہاں کہاں سے واقعات اٹھا کر لاتے ہیں۔ ٹی وی تو مدنی چینل سے پہلے بھی فلاں فلاں کے گھر میں موجود تھا۔ دیکھیے، مجھے مطمئن کرنے کے لیے یہ دلیل کافی نہیں۔ آپ میرے بیان کردہ واقعات کو تسلیم کریں یا نہ کریں، مگر خوف خدا عز و جل رکھنے والوں کا ضمیر پکار پکار کر کہہ رہا ہوگا کہ یہ عموماً گناہوں کے میٹر کو تیزی سے چلانے والا ہے۔ اس کے بےہودہ پروگراموں نے معاشرے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، اخلاق خراب کر دیے۔ بے حیائی و بے پردگی اس ٹی وی کی وجہ سے بہت زیادہ عام ہوئی، اور کچھ کمی رہ گئی تھی تو وہ ڈش اینٹینا نے پوری کر دی۔ ٹی وی نے ہماری بہو بیٹیوں کو نت نئے گندے گندے فیشن سکھائے، ہمارے نوجوان بیٹوں کو عشق و فسق سے بھرپور ڈرامے دکھا کر لڑکیوں کے عشق میں پھنسا کر ان کی زندگیاں تباہ کر دی، اور اسی چکر میں ہماری بیٹیوں کو بھی برباد کر دیا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کی حالت یہ کر دی کہ وہ موسیقی کی دھنوں پر ٹانگیں تھرکاتے، ناچ دکھاتے نظر آتے ہیں۔ اب رہی صحیح کسر انٹرنیٹ پوری کرنے لگا ہے۔ مسلمان تباہی کے عمیق یعنی گہرے گڑھے میں گرتے جا رہے ہیں۔ اسلام دشمن طاقتیں بری طرح پیچھے پڑ گئی ہیں، اور انہوں نے اس قدر زیادہ عیش کوشیوں کا عادی بنا دیا ہے کہ معاذ اللہ اب مسلمان غیر مسلموں کے دست نگر یعنی محتاج ہو کر رہ گئے ہیں۔ حالانکہ ایک مدنی دور وہ بھی تھا کہ صرف 313 مسلمان بدر میں آئے تو انہوں نے کفار اشرار کے 1000 کے لشکر جرار کے چھکے چھڑا دیے، اور ان کی شان یہ تھی کہ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے وہ پرواہ نہیں کرتے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کیجیے اور یہ بھی عہد کیجیے کہ آئندہ گناہوں سے بچ کر نیکیاں اپنائیں گے۔ توبہ کی طرف گھبرا کر اٹھنے کے لیے آئیے چند گناہوں کا آداب سنتے ہیں۔ خوفناک وادی۔ جہنم میں غی نامی ایک خوفناک وادی ہے جس کی گرمی سے جہنم کی دیگر وادیاں پناہ مانگتی ہیں۔ یہ وادی زانیوں، شرابیوں، سود خوروں، جھوٹے گواہوں، ماں باپ کے نافرمانوں اور بے نمازیوں کے لیے ہے۔ گنجا اژدہا۔
حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صاحب لولاک سیاہ افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جس کو اللہ عز و جل نے مال عطا فرمایا اور اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی تو قیامت کے دن اس کا مال ایک گنجے اژدہے کی صورت میں بنا دیا جائے گا کہ اس اژدہے کی 2 چتیاں ہوں گی جو اس کے بہت ہی زہریلے ہونے کی نشانی ہے، اور وہ اژدہا اس کے گلے کا طوق یعنی ہار بنا دیا جائے گا جو اپنے جبڑوں سے اس کو پکڑے گا اور کہے گا میں ہوں تیرا مال، تیرا خزانہ۔ 40 دن تک نمازیں نامقبول، شرابیں پینے والے کان کھول کر سنیں اور تھر تھر کانپیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جو شراب پی لے گا 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، اگر اس نے توبہ کر لی تو اللہ تعالی اس کی توبہ قبول فرما لے گا، پھر اگر دوبارہ شراب پی لی تو پھر 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، اگر اس نے توبہ کر لی تو اللہ عز و جل اس کی توبہ قبول فرمائے گا، پھر اگر تیسری بار شراب پی لی تو پھر 40 دنوں تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، اگر اس نے توبہ کر لی تو اللہ تعالی اس کی توبہ قبول فرمائے گا، پھر اگر چوتھی مرتبہ اس نے شراب پی لی تو پھر 40 دنوں تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، اب اگر اس نے توبہ کر لی تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی اور اسے نہر خبال یعنی دوزخیوں کی پیپ کی نہر سے پلائے گا۔ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی شراب سے نفرت۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم شراب سے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اگر کسی کنویں میں شراب کا ایک قطرہ گر جائے اور اس پر منارہ تعمیر کیا جائے تو میں اس منارے پر اذان نہ دوں۔ اگر کسی دریا میں شراب کا ایک قطرہ گر جائے پھر وہ دریا خشک ہو جائے اور وہاں گھاس اگائے تو اس گھاس پر میں اپنے جانور نہ چراؤں۔ ظالم والدین کی بھی اطاعت۔ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والوں کو گھبرا کر توبہ کر لینی اور والدین سے معافی مانگ کر ان کو راضی کر لینا چاہیے، ورنہ کہیں کے نہ رہیں گے۔ سرکار نامدار مکے مدینے کے تاجدار محبوب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے اس حال میں صبح کی کہ اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہے، اس کے لیے صبح ہی کو جنت کے 2 دروازے کھل جاتے ہیں، اور ماں باپ میں سے ایک ہی ہو تو ایک دروازہ کھلتا ہے، اور جس نے اس حال میں شام کی کہ ماں باپ کے بارے میں اللہ عز و جل کی نافرمانی کرتا ہے، اس کے لیے صبح ہی کو جہنم کے 2 دروازے کھل جاتے ہیں، اور ماں باپ میں سے ایک ہو تو ایک دروازہ کھلتا ہے۔ ایک شخص نے عرض کی اگرچہ ماں باپ اس پر ظلم کریں، فرمایا اگرچہ ظلم کریں، اگرچہ ظلم کریں، اگرچہ ظلم کریں۔ وعدہ خلافی کا وبال۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر والدین خلاف شریعت حکم دیں تو اس بات میں ان کی فرما برداری نہ کی جائے، مثلا حرام روزی کما کر لانے یا داڑھی منڈانے کا حکم دیں تو یہ باتیں نہ مانی جائیں۔ گناہ کی باتوں میں ماں باپ کی فرما برداری کرنے والا گناہگار اور جہنم کا حقدار ہوگا۔ جو بات بات پر وعدہ کر لیتے مگر بلا عذر شرعی پورا نہیں کرتے، ان کے لیے مقام غور ہے۔ چنانچہ مکے مدینے کے سلطان سرکار 2 جہان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جو کسی مسلمان سے عہد شکنی یعنی وعدہ خلافی کرے اس پر اللہ تعالی اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، اور اس کا کوئی فرض قبول ہوگا نہ نفل۔ پیٹ میں سانپ۔ سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حقیقت نشان ہے۔ معراج کی رات مجھے ایک ایسی قوم کے پاس سیر کرائی گئی کہ ان کے پیٹ کوٹھڑیوں کی مثل تھے جن میں سانپ بھرے تھے جو پیٹوں کے باہر نظر آ رہے تھے۔ میں نے پوچھا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ سود کھانے والے ہیں۔
36 بار زنا سے برا۔ اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عبرت بنیاد ہے۔ سود کا 1 درہم جان بوجھ کر کھانا 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ سخت اور بڑا گناہ ہے۔ جہنم کا توشہ، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بندہ جو حرام مال کمائے گا اگر خرچ کرے گا تو اس میں برکت نہ ہوگی، اور اگر صدقہ کرے گا تو وہ مقبول نہیں ہوگا، اور اگر اس کو اپنی پیٹھ کے پیچھے چھوڑ کر مر جائے گا تو وہ اس کے لیے جہنم کا توشہ بن جائے گا۔ سود کی تباہ کاریوں اور اس سے بچ کر تجارت وغیرہ کرنے کے طریقوں پر آگاہی حاصل کرنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ 92 صفحات پر مشتمل رسالہ سود اور اس کا علاج ضرور پڑھیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ سنت کی بہاریں، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہوش میں آئیے، غفلت سے بیدار ہو جائیے، جھٹپٹ گناہوں سے توبہ کر لیجئے، فرنگی تہذیب سے پیچھا چھڑائیے، میٹھے میٹھے آقا مکے مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی میٹھی میٹھی سنتیں اپنائیے، اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ دوسروں کی اصلاح کا بھی ذہن بنائیے، نیکی کی دعوت کی خاطر مر مٹنے کا جذبہ پیدا کیجئے، جان و مال اور وقت سب کچھ احیاء سنت کے لیے قربان کرنے کا ذوق بڑھائیے، اور نیت فرمائیے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اپنی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی انعامات پر عمل، اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے۔ الحمدللہ عز و جل عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے مہکے مہکے مدنی ماحول میں بکثرت سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں۔ ہر جمعرات آپ کے شہر میں ہونے والے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں ساری رات گزارنے کی مدنی التجا ہے۔ عاشقان رسول کے مدنی قافلوں میں سنتوں کی تربیت کے لیے سفر، اور روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے مدنی انعامات کا رسالہ پر کر کے اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کروانے کا معمول بنا لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے پابند سنت بننے، گناہوں سے نفرت کرنے اور ایمان کی حفاظت کے لیے کڑنے کا ذہن بنے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور چند سنتیں اور آداب بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نوشائے بزم جنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے جنت نشان ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دوسروں کی موت سے نصیحت پکڑو کے 22 حروف کی نسبت سے قبر و دفن کے 22 مدنی پھول۔ فرمان الہی عز و جل الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا۔ ترجمہ کنز ایمان، کیا ہم نے زمین کو جمع کرنے والی نہ کیا تمہارے زندوں اور مردوں کی۔ اس آیت مبارکہ کے تحت نور العرفان صفحہ 927 پر ہے، اس طرح کے زندے زمین کی پشت یعنی پیٹھ اور مردے زمین کے پیٹ میں جمع ہیں۔ میت کو دفن کرنا فرض کفایہ ہے، یعنی ایک نے بھی دفنا دیا تو سب بری اس ذمہ ہو گئے، ورنہ جس کو خبر پہنچی تھی اور نہ دفنایا گناہگار ہوا۔ یہ جائز نہیں کہ میت کو زمین پر رکھ دیں اور چاروں طرف سے دیواریں قائم کر کے بند کر دیں۔ قبریں بھی اللہ عز و جل کی نعمت ہیں کہ جن میں مردے دفن کیے جاتے ہیں تاکہ جانور اور دوسری چیزیں ان کی اہانت یعنی توہین نہ کریں۔ صالحین یعنی نیک بندوں کے قریب دفن کرنا چاہیے کہ ان کے قرب کی برکت اسے شامل ہوتی ہے۔ اگر معاذ اللہ مستحق عذاب یعنی عذاب کا حقدار بھی ہو جاتا ہے تو وہ شفاعت کرتے ہیں، وہ رحمت کہ ان پر نازل ہوتی ہے اسے بھی گھیر لیتی ہے۔ حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اپنے اموات یعنی مردوں کو اچھے لوگوں کے ساتھ دفن کرو۔ رات کو دفن کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ایک قبر میں ایک سے زیادہ بلا ضرورت دفن کرنا جائز نہیں، اور ضرورت ہو تو کر سکتے ہیں۔
جنازہ قبر سے قبلے کی جانب رکھنا مستحب ہے تاکہ میت قبلے کی طرف سے قبر میں اتاری جائے۔ قبر کی پائنتی یعنی پاؤں کی جانب والی جگہ رکھ کر سر کی طرف سے نہ لائیں۔ حسب ضرورت 2 یا 3 اور بہتر ہے کہ قوی اور نیک آدمی قبر میں اتریں۔ عورت کی میت محارم اتاریں، یہ نہ ہو تو دیگر رشتہ دار، یہ بھی نہ ہو تو پرہیزگاروں سے اتروائیں۔ عورت کی میت کو اتارنے سے لے کر تختے لگانے تک کسی کپڑے سے چھپائے رکھیں۔ قبر میں اتارتے وقت یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ۔ میت کو سیدھی کروٹ پر لٹائیں اور اس کا منہ قبلے کی طرف کر دیں اور کفن کی بندش کھول دیں کہ اب ضرورت نہیں، نہ کھولی تو حرج نہیں۔ کفن کی گرے کھولنے والا یہ دعا پڑھے، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ۔ ترجمہ، اے اللہ عز و جل ہمیں اس کے اجر سے محروم نہ کر اور ہمیں اس کے بعد فتنے میں نہ ڈال۔ قبر کچی اینٹوں سے بند کر دیں، یعنی قبر کی اندرونی حصے میں آگ کی پکی ہوئی اینٹیں لگانا منع ہے، مگر اکثر اب سیمنٹ کی دیواروں اور سلیب کا رواج ہے، لہذا سیمنٹ کی دیواروں اور سیمنٹ کے تختوں کا وہ حصہ جو اندر کی طرف رکھنا ہے کچی مٹی کے گارے سے لیپ دیں۔ اللہ عز و جل مسلمانوں کو آگ کے اثر سے محفوظ رکھے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اگر زمین نرم ہو تو لکڑی کے تختے لگانا بھی جائز ہے۔ اب مٹی دی جائے۔ مستحب یہ ہے کہ سرہانے کی طرف سے دونوں ہاتھوں سے 3 بار مٹی ڈالیں۔ پہلی بار کہیں منہا خلقناکم، یعنی ہم نے زمین ہی سے تمہیں بنایا۔ دوسری بار وفیہا نعیدکم، یعنی اور اسی میں تمہیں پھر لے جائیں گے۔ تیسری بار وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى کہیں، یعنی اور اسی سے تمہیں دوبارہ نکالیں گے۔ اب باقی مٹی پھاوڑے وغیرہ سے ڈال دیں۔ جتنی مٹی قبر سے نکلی ہے اس سے زیادہ ڈالنا مکروہ ہے۔ ہاتھ میں جو مٹی لگی ہے اسے جھاڑ دیں یا دھو لیں، اختیار ہے۔ قبر چوک کھونٹی یعنی 4 کونے والی نہ بنائی جائے، بلکہ اس میں ڈھال رکھیں جیسے اونٹ کا کوہان۔ دفن کے بعد اس پر پانی چھڑکنا بہتر ہے۔ قبر 1 بالشت اونچی ہو یا معمولی سی زائد۔ دفن کے بعد قبر پر اذان دینا کار ثواب اور میت کے لیے نہایت نفع بخش ہے۔ مستحب یہ ہے کہ دفن کے بعد قبر پر سورہ بقرہ کا اول و آخر پڑھیں، سرہانے یعنی سر کی جانب الف لام میم تا مفلحون تک اور پائنتی یعنی پاؤں کی طرف آمن الرسول سے ختم سورت تک پڑھیں۔ دفن کے بعد قبر کے پاس اتنی دیر تک ٹھہرنا مستحب ہے جتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کے گوشت تقسیم کر دیا جائے کہ ان کے رہنے سے میت کو انس ہوگا اور نکیرین کا جواب دینے میں وحشت نہ ہوگی، اور اتنی دیر تک تلاوت قرآن اور میت کے لیے دعا و استغفار کریں اور یہ دعا کریں کہ سوال نکیرین کے جواب میں ثابت قدم رہے۔ شجرہ یا عہد نامہ قبر میں رکھنا جائز ہے، اور بہتر یہ ہے کہ میت کے منہ کے سامنے قبلے کی جانب تاک کھود کر اس میں رکھیں، بلکہ در مختار میں کفن پر عہد نامہ لکھنے کو جائز کہا ہے اور فرمایا کہ اس سے مغفرت کی امید ہے، اور میت کے سینے اور پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا جائز ہے۔ ایک شخص نے اس کی وصیت کی تھی، انتقال کے بعد سینہ اور پیشانی پر بسم اللہ شریف لکھ دی گئی۔ پھر کسی نے انہیں خواب میں دیکھا، حال پوچھا، کہا جب قبر میں رکھا گیا عذاب کے فرشتے آئے، فرشتوں نے جب پیشانی پر بسم اللہ شریف دیکھی کہا تو عذاب سے بچ گیا۔ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ پیشانی پر بسم اللہ شریف لکھیں اور سینے پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مگر نہلانے کے بعد کفن پہنانے سے پیشتر کلمے کی انگلی سے لکھیں، روشنائی یعنی انک سے نہ لکھیں۔
قبر سے میت کی ہڈیاں باہر نکل پڑیں تو ان ہڈیوں کو دفن کرنا واجب ہے۔ ہزاروں سنتیں سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 2 کتب 312 صفحات پر مشتمل کتاب بحر شریعت حصہ 16 اور 120 صفحات کی کتاب سنت اور آداب ہدیتاً حاصل کیجیے اور پڑھیے۔ سنتوں کی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر بھی ہے۔ لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، ہوں گی حل مشکلیں قافلے میں چلو، ختم ہوں شامتیں قافلے میں چلو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی پھول، دل کی سختی کا علاج۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک عورت نے اپنے دل کی سختی کے بارے میں شکایت کی تو انہوں نے فرمایا، موت کو زیادہ یاد کرو، اس سے تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ اس عورت نے ایسا ہی کیا تو دل کی سختی جاتی رہی۔ پھر اس نے حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا شکریہ ادا کیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔